یہ ہے وقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے جشن ادب کا تیسرا انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول۔ اس میں شرکت کی پاکستان کی عالمی شہرت یافتہ شاعرہ محترمہ کشور نائک صاحبہ نے اپنے اشعار اور اپنی نظم سے لوگوں کو متاثر کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ یہ پروگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا، آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور کھیلیے انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ ساتھ ہی سنیے، سنائیے رومانٹک، سیڈ، فنی شاعری اور مزہ لیجیے جوکس کا بھی، اور بھی بہت سے گیمز انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ اب آپ بالکل آرام سے بیٹھیے، کیونکہ اب ہم جس شاعرہ کو دعوت دینے جا رہے ہیں ان کا کوئی بھی تعارف ممکن نہیں ہے۔ جیسا ابھی نظام صاحب نے بھی کہا، ہم سبھی لوگوں نے کہا کہ شعر کی اپنی بے چہرگی چھپانے کو، آئینے کو ادھر ادھر رکھا، کوئی تعارف نہیں۔ میں ادب و احترام کا ہر لفظ اپنے قدموں میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرتا ہوں، بخشش کریں اور اپنا کلام کو نوازیں۔ خواتین و حضرات، معزز دوستوں، ساتھیوں، اللہ میاں بھی اتنے سے وقت میں بلاتا تو نہ جاتی، مگر رنجیت نے بلایا اور ایک دن کے بلاوے پہ آ گئی، اس لیے کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہونی تھی۔ شعر کی محفل بڑی مشکل ہوتی ہے، اس میں داد دینا اپنے ذہن، کانوں اور لب و لہجے کو ساتھ میں استعمال کرنا ہوتا ہے، اور آپ لوگ سخن فہم نکلے اور اشر نے کہا تھا تو آپ لوگوں کو محبت اور یاد دلائی۔ لیکن یہ کہ شعر سننے کا ایک لطف جو ہے وہ اپنی جگہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ جنون ہر ایک میں نہیں ہوتا کہ رنجیت کی طرح سال میں 2 دفعہ محفلیں برپا کرے اور یوں آپ لوگوں کو اکٹھا کرے۔ میں نے تو کہا تھا کہ کہیں عشق کر لو تو ہمیں آزادی ملے گی، ہم تھوڑے دن آرام سے رہیں گے، لیکن کمبخت وہ بھی نہیں کرتا۔ وہ جو کیے تھے ان کی ناکامیوں کی داستان کو شعروں میں بیان کرنے کی بھی قدرت نہیں ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ 2 رشتے تو میرے اس لیے ٹوٹ گئے کہ میں شاعری میں پڑھا ہوا تھا۔ کیا کہہ دیا تھا؟ لیکن اتنی خوبصورتی سے یہ محفل وفا کرتا ہے کہ پرسوں مجھے مجبور کیا کہ آپ آئے بغیر نہیں رہیں گی، آپ آئیں گی ورنہ ہماری محفل سنی رہے گی۔ اور کل صبح میں اسلام آباد سے چلی، اسلام آباد سے چل کے لاہور آئی، لاہور سے چل کے واگا آئی، واگا سے چل کے دلی آئی، اور اب کل صبح پھر یہی دورہ شروع ہو جائے گا کل صبح سے، اور کل رات کو میں گھر پہنچوں گی۔ یہ اتنا خلوص ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، اور اتنے خلوص کے سکوں کہ میں تو ویسے مشاعرے بھی نہیں پڑھتی، لیکن رنجیت کا خلوص اس قدر تھا کہ مجھے آنا پڑا۔ اور پھر دوسری بڑی بات خلوص کے علاوہ یہ کہ محفل برپا کرنی اور کسی انجمن کو ایک ادارہ بنانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ سب کی محبتیں شامل ہونی چاہیے۔ رنجیت اکیلے بھاگ بھاگ کے تھک جاتا ہے اور کبھی کبھی تو داڑھی بھی بڑھا لیتا ہے۔ جب میں آئی تو داڑھی بڑھی ہوئی تھی تو میں نے کہا پھر تمہاری داڑھی بڑھی ہوئی ہے؟ کہ نہیں آپ کل صاف ہوگی۔ میں نے کہا شکر ہے مطلع صاف ہو جائے گا، اس طریقے سے ہوگا۔ مجھے آج سب کی شاعری سن کے بہت اچھا لگا۔ کبھی کہیں مجھے اپنی جوانی بھی یاد آئی، اور کہیں مجھے اپنے درمیان کا زمانہ بھی یاد آیا، کہ مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ تمہیں تو یاد ہے
16 बरस की वो नाहिद, नज़ाकतें भी अजब थी, बदन चरैना था। तो ये इस तरह के भी शेर कहे थे। और फिर उस ज़माने के एक दो शेर और आपको सुना दूं कि आप सबसे इजाज़त के साथ। मैं नजर आऊं हर एक सिमत जिधर से चाहूं, मैं नजर आऊं हर एक सिमत जिधर से चाहूं, ये गवाही मैं हर एक आईना गर से चाहूं। मैं नजर आऊं हर एक सिमत जिधर से चाहूं, ये गवाही मैं हर एक आईना गर से चाहूं। और घर के धंधे के निमटते ही नहीं है नाहिद, घर के धंधे के निमटते ही नहीं है नाहिद, मैं निकलना भी अगर शाम को घर से चाहूं। घर के धंधे के निमटते ही नहीं है नाहिद, मैं निकलना भी अगर शाम को घर से चाहूं। और फिर आगे दूसरी गजल के दो शेर करके आपको सुना देती हूँ कि ये पुराने मेरे सारी जिंदगी का अहवाल है। एक ही आवाज पे वापस पलट आएंगे लोग, एक ही आवाज पे वापस पलट आएंगे लोग, तुझको फिर अपने घरों में ढूंढने जाएंगे लोग। एक ही आवाज पे वापस पलट आएंगे लोग, तुझको फिर अपने घरों में ढूंढने जाएंगे लोग। और मुनहसिर रंगों की आतिश पे नहीं है जिंदगी, मुनहसिर रंगों की आतिश पे नहीं है जिंदगी, मैले कपड़ों में भी तुझको देखने आएंगे लोग। मुनहसिर रंगों की आतिश पर नहीं है जिंदगी, मैले कपड़ों में भी तुझको देखने आएंगे लोग। और जब मैं न हूं तो शहर में मुझसा कोई तो हो, जब मैं न हूं तो शहर में मुझसा कोई तो हो, दीवारे जिंदगी में दरीचा कोई तो हो। जब मैं न हूं तो शहर में मुझसा कोई तो हो, दीवारे जिंदगी में दरीचा कोई तो हो। ऐ खुए इज्तनाब ताल्लुक कहीं तो रख, ऐ खुए इज्तनाब ताल्लुक कहीं तो रख, बेचारगी में पूछने वाला कोई तो हो। ऐ खुए इज्तनाब ताल्लुक कहीं तो रख, बेचारगी में पूछने वाला कोई तो हो। और हसरत है तुझे सामने बैठे कभी देखूं, हसरत है तुझे सामने बैठे कभी देखूं, मैं तुझसे मुखातिब हूँ तेरा हाल भी पूछूं। दिल में है मुलाकात की ख्वाहिश की दबी आग, मेहंदी लगे हाथों को छुपा कर कहाँ रखूं। ये उस जमाने के शेर जो आपको बताना चाहती थी कि कभी कभी ऐसे शेर भी कहती थी। लेकिन ये कि अब जब हम इधर आते हैं कि नज्म की तरफ, तो एक नज्म नसरी नज्म और एक में दूसरी नज्म सुनाती हूँ आपको। मुझे नवंबर की धूप की तरह मत चाहो, मुझे नवंबर की धूप की तरह मत चाहो, कि इसमें डूबो तो तमाज़त में नहा जाओ, और इससे अलग हो तो ठंडक को पोर पोर में उतरता महसूस करो। मुझे सावन के बादल की तरह मत चाहो, मुझे सावन के बादल की तरह मत चाहो, कि इसका साया बहुत गहरा, नस नस में प्यास बुझाने वाला, मगर इसका वजूद पल में हवा, पल में पानी का ढेर। मुझे शाम की शफक की तरह मत चाहो, मुझे शाम की शफक की तरह मत चाहो, कि आसमान के कुरबजी रंगों की तरह मेरे गाल सुर्ख, मगर लम्हा भर में हिजर में नहाकर रात सी मैली मैली। मुझे चलती हवा की तरह मत चाहो, कि जिसके कयाम से दम घुटता है और जिसकी तेज रवी कदम उखेड़ देती है। मुझे ठहरे पानी की तरह मत चाहो, कि इसमें कमल बन के मैं नहीं रह सकती हूँ। मुझे बस इतना चाहो कि मुझ में चाहे जाने की ख्वाहिश जाग उठे। मुझे बस इतना चाहो कि मुझे चाहे जाने की ख्वाहिश जाग उठे। और एक नज्म का दूसरा अंदाज इना को पसंद बहुत आएगा। मोजे बेचती जूते बेचती औरत मेरा नाम नहीं, मोजे बेचती जूते बेचती औरत मेरा नाम नहीं। मैं तो वही हूँ जिसको तुम दीवार में चुन के इसलिए सबा बेखौफ हुए। ये नहीं जाना पत्थर से आवाज कभी भी दब नहीं सकती। मैं तो वही हूँ रस्म रिवाज के बोझ तले जिसे तुमने छुपाया। ये नहीं जाना रोशनी घोर अंधेरों से कभी डर नहीं सकती। मैं तो वही हूँ गोद से जिसकी फूल चुने, अंगारे और कांटे डाले। ये नहीं जाना संजीरों से फूल की खुशबू छुप नहीं सकती। मैं तो वही हूँ मेरी हया के नाम पे तुमने मुझको खरीदा।
مجھ کو بیچا. میں تو وہی ہوں, میری حیا کے نام پہ تم نے مجھ کو خریدا, مجھ کو بیچا. یہ نہیں جانا کچے گھڑے پہ تیر کے سونی مر نہیں سکتی. میں تو وہی ہوں جس کو تم نے ڈولی بٹھا کے اپنے سر سے بوجھ اتارا. یہ نہیں جانا ذہن غلام اگر ہو قوم ابھر نہیں سکتی. پہلے تم نے میری شرم و حیا کے نام پہ خوب تجارت کی تھی. پہلے تم نے میری شرم و حیا کے نام پہ خوب تجارت کی تھی. میری ممتا میری وفا کے نام پہ خوب تجارت کی تھی. اب گودوں میں اور ذہنوں میں پھولوں کے کھلنے کا موسم ہے. پوسٹروں پہ نیم رہنا موزے بیچتی جوتے بیچتی عورت میرا نام نہیں. جی زندہ ہے. یہ پاکستان کی عورتوں کا تو ترانہ بن چکا ہے, کیونکہ جب وہ فنکشن شروع ہوتا ہے ویمن اسٹڈیز کا تو وہ اس نظم کے ساتھ وہ یہ شروع کرتی ہیں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں, نہ جان بیچیں, نہ سر جھکائیں, نہ ہاتھ جوڑیں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ جن کی جسموں کی فصل بیچیں جو لوگ وہ سرفراز ٹھہریں, نیابت امتیاز ٹھہریں, وہ داور اہل ساز ٹھہریں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلیں تو جھوٹ سے شاہراہیں اٹھی ملے ہیں. جو بول سکتی تھی وہ زبانیں کٹی ملے ہیں, ہر ایک دہلیز پہ سزاؤں کی داستانیں رکھی ملے ہیں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ اب تعاقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی کہ اب جو دیوار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی ضد نہ کرنا. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں, نہ جان بیچیں, نہ سر جھکائیں, نہ ہاتھ چھوڑیں. تمہاری پسند کی غزل مجھے بچیوں سے بھی ڈر گئے. کہاں ڈرے ہیں؟ یہ ملالہ کے حوالے سے نظم ہے, اور کل آپ نے سب نے پرسوں سنا ہوگا ملالہ کو, اور اسی بچی سے ڈرے تھے. انہوں نے اس کی 240 اسکول جو تھے سوات کے انہوں نے تباہ کیے تھے. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے, وہ جو علم سے بھی گریز پا کرے ذکر رب کریم کا, وہ جو حکم دیتا ہے علم کا کرے اس کے حکم سے ماورا یہ منا دیا. نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں, نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے, کوئی نام لکھنے کی جا نہ ہو, نہ ہو رسم اس میں زنا کوئی. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے کرے شہر شہر منا دیا کہ ہر ایک قد حیانما کو نقاب دو, کہ ہر ایک دل کے سوال کو یہ جواب دو. نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں اڑے طائروں کی طرح بلند, نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں کہیں مدرسوں کہیں دفتروں کا بھی رخ کریں. کوئی شعلہ رو کوئی باصفہ ہے, کوئی تو سینِ حرم ہی اس کا مقام ہے. یہی حکم ہے, یہ کلام ہے. اور آخری بند جو آئیسس بھی آ گیا ہے اور ہمارے ہاں طالبان بھی ہیں, اس کے حوالے سے وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ یہیں کہیں ہیں قریب میں, انہیں دیکھ لو انہیں جان لو, نہیں ان سے کچھ بھی بعید شہر زوال میں. رکھو حوصلہ رکھو یہ یقین کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ کتنے چھوٹے وجود میں. اب وہ غزل جس کی آخر میں جس کی تم فرما رنجیت کر رہے تھے, تجھ سے وعدہ عزیز تر رکھا, تجھ سے وعدہ عزیز تر رکھا, وحشتوں کو بھی اپنے گھر رکھا. تجھ سے وعدہ عزیز تر رکھا, وحشتوں کو بھی اپنے گھر رکھا, اور اپنی بے چہرگی چھپانے کو آئینے کو ادھر ادھر رکھا. اپنی بے چہرگی چھپانے کو آئینے کو ادھر ادھر رکھا, اپنی بے چہرگی چھپانے کو آئینے کو ادھر ادھر رکھا. اور مزے کی بات یہ ہے, پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب کبھی کبھی ہونے لگا ہے کہ رات کو جب درمیان میں آنکھ کھلتی تھی تو گھر کے سارے لوگ اکٹھے سویا کرتے تھے, 5-6 لوگ, تو اجازت نہیں تھی لائٹ جلانے کی, تو میں کاپی کے اوپر لکھے کے اوپر لکھ لیا کرتی تھی, سرانے پینسل اور کاپی رکھا کرتی تھی. تو پھر ہوا کہ شعر ہونے لگے, اور پھر میں اپنے گھر میں تھی تو پھر میں شعر لکھتی, کیونکہ بغیر لکھے مجھے یاد نہیں ہوتی تھی.
یہ کچھ دن عرصے کی بات ہے کہ میں اٹھی صبح اور واش روم جانے کے لیے، لیکن یہ کہ یہ مصرع میرے منہ پہ تھا، اپنی بے چیرگی چھپانے کو آئینے کو ادھر ادھر رکھا. تو میں نے کہا یہ تو شعر ہو گیا. اب میرے اندر یہ کہ میں پہلے شعر لکھوں کہ پہلے واش روم جاؤں. میں نے کہا پہلے میں شعر لکھوں گی کیونکہ مجھے بھول جاتا ہے. اور پھر میں نے واپس آ کے 4 بجے تھے رات کے، صبح تک یہ غزل مکمل ہو گئی تھی. تو اس طرح سے اب غزلیں اس طریقے سے مکمل ہو جاتی ہیں. اپنی بے چیرگی چھپانے کو آئینے کو ادھر ادھر رکھا، ایک طرح غم ہی اپنی دولت تھی، دل میں پوشیدہ بے خطر رکھا. آرزو نے کمال پہچانا، ہر تعلق کو طاق پر رکھا. آرزو نے کمال پہچانا، ہر تعلق کو طاق پر رکھا. اور اس قدر تھا اداس موسم گل، یہ شعر سنو. اس قدر تھا اداس موسم گل، ہم نے آب رواں پہ سر رکھا. اس قدر تھا اداس موسم گل، ہم نے آب رواں پہ سر رکھا. اپنی وارفتگی چھپانے کو شوق نے ہم کو در بدر رکھا. اپنی وارفتگی چھپانے کو شوق نے ہم کو در بدر رکھا. کلمہ شکر کی محبت نے ہم کو تمہید خواب پر رکھا. کلمہ شکر کی محبت نے ہم کو تمہید خواب پر رکھا. اور ان کو سمجھانے اپنا حرف سخن، ان کو سمجھانے اپنا حرف سخن آنسوؤں کو پیامبر رکھا. جیتے رہیے اور آپ لوگ یوں ہی آباد رہیے اور آتے رہیے محفلوں میں اور داد دیتے رہیے اور رنجیت کا حوصلہ بڑھاتے رہیے. لیکن رنجیت کو یہ بھی کہے میں اس کی ڈھولکی پہ ضرور آؤں گی. جی میں بھی اپنی ڈھولکی پہ آنا چاہتا ہوں. جی انشاءاللہ دعا کریں. تو دوستوں بہت شکریہ. ابھی رکیے. دہلی میں منعقد جشن ادب کے اس 3rd انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے جشن ادب کے سیکرٹری جناب کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب نے. کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب اپنی خدمات سے جشن ادب کو مہکا رہے ہیں. کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب ایک خوبصورت شاعر اور ایک IT پروفیشنل بھی ہیں. دے کر کے اس نے دل ہمیں ایک روز جان مانگ لی. اور کیوں ہے سنیے. دے کر کے اس نے دل ہمیں ایک روز جان مانگ لی. ہم بھی تو بادشاہ تھے جو کہہ گئے سو کر گئے. جشن ادب نے اس 3rd انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول میں شان اردو ایوارڈ 2014 عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب شین کاف نظام صاحب کو ان کی اردو خدمات کے لیے دیا. اور شان ہندی 2014 ایوارڈ ہندی کے مشہور کوی جناب ڈاکٹر کنور بیچین صاحب کو ان کی ہندی خدمات کے لیے دیا. یہ دونوں ایوارڈ اس پروگرام کے مہمان خصوصی رہے ممبر آف پارلیمنٹ جناب ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب کے دستے مبارک سے دیے گئے. جشن ادب کے پریزیڈنٹ ہیں ممبئی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس جناب کیسر خالد صاحب جو ایک خوبصورت شاعر بھی ہیں. جشن ادب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جناب ڈاکٹر اجے شرما صاحب اور جشن ادب کے سیکرٹری ہیں جناب کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب خوبصورت شاعر اور IT پروفیشنل. یہ سبھی حضرات اپنے سبھی دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو جشن ادب کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تھا جشن ادب کا 3rd انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول. امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. جشن ادب واقعی ادب یا ساہتیہ کی خدمت کر رہا ہے. ہندوستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ ادب یا ساہتیہ دم توڑ رہا ہے. تو ان سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم جشن ادب کے ان پروگراموں کو اٹینڈ کریں یا انٹرنیٹ پر دیکھیں اور وہ پھر اپنی رائے مجھے بتائیں. یہ پروگرام کا ایک ویڈیو نہیں ہے. اگر آپ پورا پروگرام یا پورا پوئٹری فیسٹیول دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ. پتہ ہے www.mushairalive.com. جی ہاں
www.mushairalive.com پر آپ لیٹسٹ مشاعرے دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی آن لائن مشاعرہ بھی سن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کر سکتے ہیں، پتہ ہے www.facebook.com/محفل.مشاعرہ۔ فیس بک کا پتہ پھر سے ہم بتاتے ہیں، www.facebook.com/محفل.مشاعرہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے کلچرل پروگرام، مشاعرے، کوی سمیلن انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچے تو پھر ہماری ٹیمز کو بلائیے۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 09996400286۔ جی ہاں، موبائل نمبر ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں، 09996400286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔